دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام ہیں۔ آئیے شکیل میواتی صاحب کی اس خوبصورت شاعری کے بعد ہمارے بہت ہی محترم صدر جناب الحاج فصیح اللہ نقیب صاحب کو میں ایک شعر سے آواز دوں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے فصیح اللہ نقیب صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں کہ میں بھی اپنی ذات میں آباد ہوں، میں بھی اپنی ذات میں آباد ہوں، میرے اندر بھی قبیلے ہیں بہت، میں بھی اپنی ذات میں آباد ہوں، میرے اندر بھی قبیلے ہیں بہت۔ اس شعر کے مصداق جناب الحاج فصیح اللہ نقیب صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا اور ان سے یہ التماس اور گزارش بھی کروں گا کہ علی وقار اپنے تاثرات کا اور صدارتی خطبے کا بھی کہنا چاہیے کہ اسے بھی پیش کریں اور اپنے اشعار سے بھی نوازیں۔ جناب الحاج فصیح اللہ نقیب صاحب۔ شورائے کرام، معزز سامعین، خطبے کا تو موقع ہے نہیں اتنا اشعار کو موقع دے دوں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ ویسے میں عرض کرنا چاہوں کہ نوبل مائنورٹی گروپ نے جو یہ مشاعرے کا انعقاد کیا، میں تمام اراکین کا شکر گزار ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا حصہ مجھے بنایا۔ یہ محبتیں ہیں آپ کی۔ میں نے آپ کی گروپ کا وہ جو طرحی بزم طرح کے اس کا مجلہ ہے، اس کو چیدہ چیدہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت، اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے، بہت اچھا۔ یہ بچے جو اکولا میں ہیں میرے ساتھ، یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بھی طرحی نشستوں کی بنیاد ڈالو، ان کو جو ہے تو اس میں ریگولیرٹی پیدا کرو، اسی سے جو ہے تو ہماری شاعری بنتی ہے۔ وہ کام آپ لوگوں نے کیا اس کو، اور کرنے کے بعد میں اس کو یکجا کیا، یہ بہت بڑا کام کیا۔ بہت خوش آئند بات ہے وہ، بہت اچھے شعر اس میں دیکھنے کو ملے، سننے کو ملے۔ آج کی محفل میں مشاعرہ جہاں سے شروع ہوا وہاں سے لے کر ابھی تک حضرت کے کلام سننے تک کہ کہیں کسی بھی قسم کی ہلکی سی ڈھیل، کہیں سا جول کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک جیسی بہت خوبصورت نشست چلی، بہت اچھا کلام سننے کو ملا، بہت معیاری کلام سننے کو ملا۔ جیسے حضرت نے کہا تھا کہ بہت کیا لفظ کہا تھا کہ بہت حقیقی شاعر ہیں یہاں۔ واقعی حقیقی شاعری ہوئی، حقیقی شاعر بھی ہیں، حقیقی ناظم مشاعرہ بھی ہے۔ ایک نہیں تین ہے کم سے کم جن کو میں جانتا ہوں یہاں۔ دو بیٹھے ہیں، ایک ابھی جو ہے تو مسند نظامت پر سرفراز ہیں، اور حقیقی سامعین میسر ہیں کہ آخری دم تک یہ جو ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے تو بالکل بہت زیادہ جانداری کے ساتھ میں مشاعرے کو مشاعرہ بنایا، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں یہ عرض کروں، میں ان سے بچوں سے کہہ رہا تھا آتے آتے کہ بھئی دیکھو، بوڑھا ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے شاعر کا کہ اس کو صدارت مل جاتی ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو پڑھنے کے لیے بلایا جاتا تو پڑھنا تو چھوڑیے، گھر جانے کے بھی کام کرنے لگتا۔ بہرحال لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس کامیاب مشاعرے کے لیے آپ کو۔ اور میں چند اپنی ایک بات شروع کروں یہاں سے کہ مولانا شبلی نے کہیں لکھا کہ اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ عمومی طور پر بچہ سر کے بل پیدا ہوتا ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی طریقے کا محتاج نہیں۔ تو سنت جو ہے سر کے بل بچے کے پیدا ہونے میں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، مولانا کہتے ہیں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو سجدہ ریزی کے لیے بھیجا گیا۔ خیال مولانا کا ہے، میں استفادہ کر رہا ہوں۔ قلم نے لوح پر نقطہ لکھا تھا، قلم نے لوح پر نقطہ لکھا تھا، میری ہستی کا تخمینہ لکھا تھا، میں سر کے بل چلا آیا جہاں میں، میری تقدیر میں سجدہ لکھا تھا۔ قلم نے لوح پر نقطہ لکھا تھا، میری ہستی کا تخمینہ لکھا تھا، میں سر کے بل چلا آیا جہاں میں، میری تقدیر میں سجدہ لکھا تھا۔ اور میری رہبر ہے یہ کہتی ہوئی جاتی خوشبو، میری رہبر ہے یہ کہتی ہوئی جاتی خوشبو، اپنے مسکن کے سوا ٹھہر نہ پاتی خوشبو، جسم میں روح
سخن لب میں اور کمان میں تیر، لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو، لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو۔ سچ یہ بھی تو ہے نور و ضیاء دیتی ہے خوشبو، سچ یہ بھی تو ہے نور و ضیاء دیتی ہے خوشبو، سسرال کی ہر شے میں بسا دیتی ہے خوشبو، سچ یہ بھی تو ہے نور و ضیاء دیتی ہے خوشبو، سسرال کی ہر شے میں بسا دیتی ہے خوشبو، ماں باپ کے گلشن کی مہک ہوتی ہے بیٹی، جاتی ہے تو گلشن کو رلا دیتی ہے خوشبو، جاتی ہے تو گلشن کو رلا دیتی ہے خوشبو۔ سچ یہ بھی تو ہے نور و ضیاء دیتی ہے خوشبو، سسرال کی ہر شے میں بسا دیتی ہے خوشبو، ماں باپ کے گلشن کی مہک ہوتی ہے بیٹی، جاتی ہے تو گلشن کو رلا دیتی ہے خوشبو، اور زاویے ہنسے فطرت کے گھما دیتے ہیں، حاشیے شرح حقیقت پہ چڑھا دیتے ہیں، بند مٹھی لیے آتا ہے بشر دنیا میں، ہاتھ پھیلانا تو ہم لوگ سکھا دیتے ہیں۔ غرور پر بہت ساری باتیں کہی گئی غرور کے تعلق سے۔ ظاہر ہے کہ غرور صرف اللہ کا لباس ہے، اسی کو سجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی معاملے میں کسی کا شریک ہونا پسند نہیں کرتے۔ غرور کیا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آنا ہی ہے، رعونتوں کے علاقے اجاڑ دیتا ہے، بنائے کبر کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، غرور والوں سے کہنا ہے یہ خدا ہے وہ، کسی کسی کو تو زندہ ہی گاڑ دیتا ہے۔ رعونتوں کے علاقے اجاڑ دیتا ہے، بنائے کبر کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، غرور والوں سے کہنا ہے یہ خدا ہے وہ، کسی کسی کو تو زندہ ہی گاڑ دیتا ہے۔ اور جب بھی کہیں غرور کسی سر میں آئے گا، لکھ لیجئے کہ وقت کی ٹھوکر میں آئے گا، لکھ لیجئے کہ وقت کی ٹھوکر میں آئے گا۔ اسود کسی بھی سنگ نے سوچا بھی تھا کبھی، لمسے لبے رسول بھی پتھر میں آئے گا۔ اسود کسی سنگ نے سوچا بھی تھا کبھی، لمسے لبے رسول بھی پتھر میں آئے گا، اور نہ اپنی بات نہ میرا قصور لکھا تھا، شکایتوں سے بھرا خط ضرور لکھا تھا، رسول آئے تو دہشت گروں کے بیچ آئے، رسول آئے تو دہشت گروں کے بیچ آئے، اندھیری رات کی قسمت میں نور لکھا تھا، رسول آئے تو دہشت گروں کے بیچ آئے، اندھیری رات کی قسمت میں نور لکھا تھا، اور میں چاہتا بھی جو ملنا تو ان سے کیا ملتا، میں چاہتا بھی جو ملنا تو ان سے کیا ملتا، جبھی پہ دور سے دیکھا غرور لکھا تھا۔ وہ گھر کہ جس میں کسی کو کسی سے انس نہیں، وہ گھر کہ جس میں کسی کو کسی سے انس نہیں، بڑے سے بورڈ پہ دارالسرور لکھا تھا، وہ گھر کہ جس میں کسی کو کسی سے انس نہیں، بڑے سے بورڈ پہ دارالسرور لکھا تھا۔ اب اور کیسی دلوں میں کدورتیں دیکھیں، اب اور کیسی دلوں میں کدورتیں دیکھیں، کہ ہم سلام کی خاطر بھی صورتیں دیکھیں، کہ ہم سلام کی خاطر بھی صورتیں دیکھیں، اور کہاں وہ دور تھے ایثار آشنا سارے، کہاں وہ دور تھے ایثار آشنا سارے، کہاں یہ دور سب اپنی ضرورتیں دیکھیں، اور خدا کرے کہ نہایت وقار سے نکلوں، خدا کرے کہ نہایت وقار سے نکلوں، میں جب بھی اپنے بدن کے حصار سے نکلوں، خدا کرے کہ نہایت وقار سے نکلوں، میں جب بھی اپنے بدن کے حصار سے نکلوں، میں جب بھی اپنے بدن کے حصار سے نکلوں، تو مثل ابر برس میرے دشت ہستی پر، تو مثل ابر برس میرے دشت ہستی پر، میں چاہتا ہوں کہ گرد و غبار سے نکلوں، میں چاہتا ہوں کہ گرد و غبار سے نکلوں، بفیض جہد مسلسل براہ رزق حلال، جفا کشوں کے پسینے کی دھار سے نکلوں۔
جفاکشوں کے پسینے کی دھار سے نکلوں. اور ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں خلوص دفینہ چھپا کے بیٹھا ہے، جہاں خلوص دفینہ چھپا کے بیٹھا ہے، وہیں کہیں پہ حسد پھن اٹھا کے بیٹھا ہے. جہاں خلوص دفینہ چھپا کے بیٹھا ہے، وہیں کہیں پہ حسد پھن اٹھا کے بیٹھا ہے. وہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو آسماں چھو لے، وہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو آسماں چھو لے. وہ اپنے نفس کی لنکا جلا کے بیٹھا ہے، وہ اپنے نفس کی لنکا جلا کے بیٹھا ہے. اور ملاحظہ فرما لیں کہ چراغ ہاتھ میں اس کے وفا کا لگتا ہے، چراغ ہاتھ میں اس کے وفا کا لگتا ہے. الہی خیر علاقہ ہوا کا لگتا ہے. چراغ ہاتھ میں اس کے وفا کا لگتا ہے. الہی خیر علاقہ ہوا کا لگتا ہے. اور غزل کا شعر ملاحظہ فرمائے کہ کرم کا رنگ بھی اس کو نکھارتا ہے غضب، کرم کا رنگ بھی اس کو نکھارتا ہے غضب، اور غضب کا رنگ بھی اس پر بلا کا لگتا ہے. چراغ ہاتھ میں اس کے وفا کا لگتا ہے. الہی خیر الہی خیر علاقہ ہوا کا لگتا ہے. اور کرم کا رنگ بھی اس کو نکھارتا ہے غضب، غضب کا رنگ بھی اس پر بلا کا لگتا ہے. اور مزاج حسن سمجھنا بھی ایک فن ہے نقیب، مزاج حسن سمجھنا بھی ایک فن ہے نقیب. شرارتوں پہ بھی لیبل حیا کا لگتا ہے. مزاج حسن سمجھنا بھی ایک فن ہے نقیب، شرارتوں پہ بھی لیبل حیا کا لگتا ہے. اور ملاحظہ فرمائیں کہ دوستی کے نئے آداب لیے پھرتے ہیں، دوستی کے نئے آداب لیے پھرتے ہیں. لوگ اب عطر میں تیزاب لیے پھرتے ہیں، لوگ اب عطر میں تیزاب لیے پھرتے ہیں. کیا گزرتی ہے دلوں پر یہ خدا ہی جانے، کیا گزرتی ہے دلوں پر یہ خدا ہی جانے. لوگ چہرے بڑے شاداب لیے پھرتے ہیں، کیا گزرتی ہے دلوں پر یہ خدا ہی جانے. لوگ چہرے بڑے شاداب لیے پھرتے ہیں. آنکھ اٹھتی نہیں رنگین نظاروں کی طرف، آنکھ اٹھتی نہیں رنگین نظاروں کی طرف. ہم طبیعت بڑی سیراب لیے پھرتے ہیں، ہم طبیعت بڑی سیراب لیے پھرتے ہیں. احتیاطاً کہ حریفوں کے نہ ہاتھ آ جائیں، احتیاطاً کہ حریفوں کے نہ ہاتھ آ جائیں. میرے پرزے میرے احباب لیے پھرتے ہیں، احتیاطاً کہ حریفوں کے نہ ہاتھ آ جائیں. میرے پرزے میرے احباب لیے پھرتے ہیں. اور محجبی ہیں انہیں بندیا کی ضرورت کیا ہے، محجبی ہیں انہیں بندیا کی ضرورت کیا ہے. کیوں وہ مہتاب پہ مہتاب لیے پھرتے ہیں، کیوں وہ مہتاب پہ مہتاب. محجبی ہیں محجبی ہیں انہیں بندیا کی ضرورت کیا ہے. کیوں وہ مہتاب پہ مہتاب لیے پھرتے ہیں. اور سرخ رو ایک دو شعر نئی محبتوں سے. کھیل نہیں کچھ کوئی تمنا رکھی ہے، کھیل نہیں کچھ کوئی تمنا رکھی ہے. طاق میں ایک بوڑھے نے گڑیا رکھی ہے، طاق میں ایک بوڑھے نے گڑیا رکھی ہے. وہ کہتے ہیں تیری دنیا لٹ جائے، وہ کہتے ہیں تیری دنیا لٹ جائے. ویسے بھی یہاں کون سی دنیا رکھی ہے. وہ کھیل نہیں کچھ کوئی تمنا رکھی ہے. طاق میں ایک بوڑھے نے گڑیا رکھی ہے. وہ کہتے ہیں تیری دنیا لٹ جائے. ویسے بھی یہاں کون سی دنیا رکھی ہے. ناجائز بھی ھذا من فضل ربی، ناجائز بھی ھذا من فضل ربی. بلڈنگ تہمت لگوا رکھی ہے. ناجائز بھی ھذا من فضل ربی، بلڈنگ تہمت لگوا رکھی ہے. اور ملاحظہ فرمائے دو تین شعر کے سرخ رو تجھ کو بہرگام نہ ہونے دیں گے، سرخ رو تجھ کو بہرگام نہ ہونے دیں گے. وسوسے تیرے کوئی کام نہ ہونے دیں گے.
اور یوں ہٹاتے ہیں سرے شام وہ زلفیں رخ سے، یوں ہٹاتے ہیں سرے شام وہ زلفیں رخ سے، جیسے اس بار تو وہ شام نہ ہونے دیں، سرخ رو تجھ کو بہرگام نہ ہونے دیں گے، وسوسے تیرے کوئی کام نہ ہونے دیں گے، یوں ہٹاتے ہیں سرے شام وہ زلفیں رخ سے، جیسے اس بار تو وہ شام نہ ہونے دیں گے، آپ چاہیں تو لگا دیں گے گلوں پر پہرے، آپ چاہیں تو لگا دیں گے گلوں پر پہرے، کیسے خوشبو کو مگر عام نہ ہونے دیں گے، آپ چاہیں تو لگا دیں گے گلوں پر پہرے، کیسے خوشبو کو مگر عام نہ ہونے دیں گے، تم کو آغاز مبارک مگر اس کھیل میں ہم، تم کو آغاز مبارک مگر اس کھیل میں ہم، جیسا تم چاہو گے انجام۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔